بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُسْتَعْمَلُ أَحَدُهُمَا مَكَانَ الْآخَرِ مَجَازًا حَتَّى يَجُوزُ الْأَدَاءُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ وَبِالْعَكْسِ۔ سنیں، یہاں سے مصنف علیہ الرحمۃ والرضوان ادا اور قضا کے تعلق سے یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ادا اور قضا میں سے ہر ایک دوسرے کی جگہ مجازن استعمال ہوتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں آپ نے ادا کی تعریف پڑھی، قضا کی تعریف پڑھی تفصیل کے ساتھ۔ اب یہاں سے یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی جگہ پر مجازن استعمال ہوتا ہے، یہاں تک کہ ادا کی نیت سے قضا جائز اور قضا کی نیت سے ادا جائز۔ یعنی ادا اور قضا جو یہ دو قسمیں ہیں وجوب کی، ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے معنی میں مستعمل ہیں بطریق مجاز کہ ادا قضا کی نیت سے جائز ہے۔ مثلا کوئی انسان یہ کہے کہ میں نے نیت کی آج کی ظہر کی قضا کرنے کی، آج کی ظہر کی قضا کرنے کی، تو نویت ان اقضی ظہر الیوم۔ دیکھیں، اقضی اس نے کہا، قضا کا لفظ ذکر کیا، لیکن اگر اس نے قضا کا ذکر کیا تو یہ نماز ادا ہی ہوگی، ادا۔ الیوم کے قرینے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ قضا ادا کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں ہے؟ قضا ادا کے معنی میں۔ اور ایسے اس کا الٹا، قضا ادا کی نیت سے جائز، قضا ادا کی نیت سے جائز۔ جیسے کسی نے کہا میں کل گزشتہ کی ظہر کی ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں، کل گزشتہ کے ظہر کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں، تو کل گزشتہ اس قرینے سے یہ بات مراد ہوگی کہ میں کل گزشتہ دن کی ظہر کی نماز قضا کرنے کی نیت کرتا ہوں، قضا کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ تو ادا کی نیت سے قضا جائز اور قضا کی نیت سے ادا جائز۔ بات سمجھ بیٹا مثال کے ساتھ؟ فرماتے ہیں مصنف نور الانوار علیہ رحمۃ والرضوان کہ قضا کا استعمال ادا میں یہ کثیر ہے، یعنی جائز تو دونوں ہیں، ادا کا استعمال قضا میں ہو اور قضا کا استعمال ادا میں ہو، دونوں جائز ہیں، لیکن قضا کا استعمال ادا میں یہ کثیر ہے، قضا کا استعمال ادا میں یہ کثیر ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالی کا ارشاد مبارک فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اس میں قضیت ادیت کے معنی میں، اس کے معنی میں ادیت کے معنی اذا ادیت صلاۃ الجمعۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز جمعہ کو ادا کر دیا جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ۔ تو اس آیت مبارکہ میں قضیت ادیت کے معنی میں، اس کے معنی میں ادیت، تو قضا ادا کے معنی میں کثیر ہے۔ اب بیٹا اس پر کیا دلیل ہے اور کیا ثبوت ہے اس بات پر کہ اس آیت کریمہ میں قضیت ادیت کے معنی میں ہے؟ تو اس پر دلیل اور قرینہ یہ ہے کہ جمعے کی قضا نہیں کی جاتی، جمعے کی قضا نہیں کی جاتی۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جب جمعے کی قضا نہیں ہوتی
تو اس قضا کو ادا کے معنی میں لیا جائے گا. لہذا اذا قضیت اذا ادیت کے معنی میں اذا ادیت، اور معنی یہ ہے کہ جب نماز جمعہ ادا کر لی جائے تو تم طلب معاش کے لیے زمین میں پھیل جاؤ. یہی وجہ ہے کہ قضا ادا کے معنی میں کثیر ہے. قضا ادا کے معنی میں کثیر ہے. امام فخر الاسلام علیہ الرحمت والرضوان نے یہ ارشاد فرمایا کہ قضا یہ عام ہے. قضا عام ہے. عام ہونے کا مطلب کہ قضا کا استعمال ادا اور قضا دونوں میں ہوتا ہے. قضا عام ہے یعنی قضا کا استعمال ادا اور قضا دونوں میں ہوتا ہے. کیوں عام ہے؟ فرماتے اس لیے کہ قضا کہتے ہیں ذمے سے فارغ ہونا. کیا قضا نام ہے؟ ذمے سے فارغ ہونے کا. تو قضا کے معنی ذمہ داری سے فارغ ہونا اور اس سے بری الذمہ ہونا ہے. اور ذمے سے فارغ ہونا یہ معنی ادا اور قضا دونوں میں حاصل ہوتے ہیں کہ انسان ادا کے ذریعے بھی ذمے سے فارغ ہو جاتا ہے اور قضا میں بھی ذمے سے فارغ ہو جاتا ہے. یعنی مامور جس طرح قضا کے ذریعے ذمہ داری سے فارغ ہو گیا، اسی طرح ادا کے ذریعے بھی ذمہ داری سے فارغ ہو جاتا ہے. لہذا جب لفظ قضا ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو معنی کے قضا اور ادا دونوں سے حاصل ہو جاتے ہیں، تو لفظ قضا کا استعمال ادا کے معنی میں اب مجاز نہیں ہوگا بلکہ حقیقت ہوگا. یعنی اگر قضا سے ادا مراد لیا جائے تو یہ مجازن نہیں ہوگا بلکہ حقیقت ہی ہوگا. جبکہ متن میں یہ کہا ہے کہ مجازن ایک دوسرے کی جگہ پر ان کا استعمال جائز ہے. امام فخر الاسلام نے یہ فرمایا ہے کیونکہ قضا کا ادا کے معنی میں استعمال کثیر ہے اور قضا ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو معنی دونوں میں پائے جاتے ہیں. تو اب اگر قضا کو ادا کے معنی میں لیا جائے گا تو یہ مجاز نہیں ہوگا بلکہ حقیقت ہوگا. جبکہ ادا اس کے برخلاف ہے کہ لفظ ادا یہ شدت رعایت پر دلالت کرتا ہے. لفظ ادا یہ شدت رعایت پر دلالت کرتا ہے، شدت رعایت کی خبر دیتا ہے. اور شدت رعایت کا جو معنی ہے یہ معنی صرف ادا میں پایا جاتا ہے. شدت رعایت کا معنی صرف ادا میں ہی پایا جاتا ہے، اس لیے اب قضا میں یہ معنی نہیں پایا جاتا. چونکہ قضا تو وہ عبادت کہلاتی ہے کہ جس میں سستی اور کاہلی کی بنیاد پر وقت میں اس کو ادا نہ کیا گیا ہو، یا کسی عذر کی بنیاد پر بھی وقت میں اس کو ادا نہ کر پایا ہو، وقت نکلنے کے بعد اس کو ادا کر رہا ہے. تو قضا کے معنی میں شدت رعایت نہیں پائی جاتی. شدت رعایت کا معنی صرف اور صرف ادا میں پائے جاتے ہیں. جیسے کہ ایک شاعر کا بھی قول ہے، الذئب یعدو للغزال یاکلہ، کہ بھیڑیا ہرن کو دھوکے میں ڈالتا ہے کہ اس پر غالب آ جائے تاکہ اس کو کھا لے. تو حاصل گفتگو یہ ہے کہ ادون کے معنی دھوکہ دینے اور غالب ہونے کے. ادون کے معنی جس سے ادا بنا ہے اس کا معنی دھوکہ دینے اور غالب ہونے کے. اور ظاہر بات ہے دھوکہ دینے والے کو شدت رعایت اور بہت احتیاط سے کام کرنا پڑتا ہے. اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ادا شدت رعایت کے معنی پر دلالت کرتا ہے اور شدت رعایت کا معنی صرف اور صرف ادا میں پایا جاتا ہے، قضا میں نہیں. اس لیے جب لفظ ادا کا استعمال ادا میں ہوگا تب تو یہ حقیقت ہوگا، لیکن قضا میں اگر اس کا استعمال ہو تو یہ حقیقت نہیں مجاز ہوگا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب ترجمہ دیکھیں. فرماتے ہیں وَيُسْتَعْمَلُ أَحَدُهُمَا مَكَانَ الْآخَرِ، اور استعمال کیا جاتا ہے ان دونوں میں سے ایک کا دوسرے کی جگہ پر
مجازا حتی یجوز الاداء بنیت القضاء، یہاں تک کہ جائز ہے ادا قضا کی نیت سے، وبالعکس اور اس کا الٹا قضا جائز ہے ادا کی نیت سے، ای یستعمل کل من الادا والقضاء مکان الاخر بطریق المجاز، یعنی جائز ہے ادا و قضا دونوں میں سے ایک کا استعمال دوسرے کی جگہ پر بطریق مجاز، حتی یجوز الاداء بنیت القضاء، یہاں تک کہ جائز ہے ادا قضا کی نیت سے، بین یقول بئی طور کہ وہ کہے نویت ان اقضی ظہر الیوم، میں نے نیت کی آج کی ظہر کی قضا کرنے کی، تو آج کی ظہر یہ قرینہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ ادا ہے، ویجوز القضاء بنیت الادا، اور جائز ہے قضا ادا کی نیت سے، بین یقول بئی طور کہ وہ کہے نویت ان اودی ظہر الامس، میں نے نیت کی کل کی ظہر کو ادا کرنے کی، تو کل گزشتہ کی ظہر اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ قضا ہے۔ واستعمال القضاء فی الادا کثیر، اور قضا کا استعمال ادا میں یہ کثیر ہے، کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اے اذا ادیت صلاۃ الجمعہ، یعنی جب نماز جمعہ کو ادا کر دیا جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، لأن الجمعة لا تقضى، اس لیے کہ جمعے کو قضا نہیں کیا جاتا، ولذا ذهب فخر الاسلام، اسی وجہ سے کہ کس وجہ سے کہ ادا قضا کا استعمال ادا میں کثیر ہے، امام فخر الاسلام اس طرف گئے الی ان القضاء عام، قضا عام ہے، یستعمل فی الادا والقضاء جميعا، اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے ادا اور قضا دونوں میں، کیوں؟ لأنہ عبارت عن فراغ الذمہ، اس لیے کہ قضا نام ہے ذمے سے فارغ ہونے کا، وَهُوَ يَحْصُلُ بِهِمَا، اور یہ فارغ ہونا دونوں میں حاصل ہو جاتا ہے، فَكَانَ فِي مَعْنَى الْحَقِيقَةِ، تو یہ حقیقت کے معنی میں ہوگا، یعنی قضا جب ادا میں استعمال ہو تب بھی حقیقت ہوگا، بخلاف الادا، بخلاف ادا کے، فَإِنَّهُ يُنْبِئُ عن شدت الرعایت، اس لیے کہ یہ خبر دیتا ہے شدت رعایت کی، وَهُوَ لَيْسَ إِلَّا فِي الْأَدَاءِ، اور شدت رعایت نہیں ہے مگر ادا میں، کما قال الشاعر، جیسے کہ شاعر نے کہا الذئب یعدو للغزال، بھیڑ یا ہرن کو دھوکہ دیتا ہے تاکہ اس کو کھا لے، یختلہ ویغلب علیہ، یعنی اس کو دھوکہ دے فریب ڈالتا ہے اور اس پر غالب آتا ہے، واما اذا صام شعبان بظن انه من رمضان، سنیں اس عبارت کے ذریعے ایک سوال کا جواب دیا ہے، سوال یہ ہے کہ علامہ فخر الاسلام نے یہ کہا کہ لفظ عداد شدت رعایت کے معنی پر دلالت کرتا ہے، شدت رعایت، لہذا اس کی وجہ سے تو مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان شعبان کے مہینے میں رمضان کا روزہ سمجھ کر روزہ رکھ لے، شعبان کے مہینے میں رمضان کا مہینہ سمجھ کر روزہ رکھ لے تو یہ روزہ جائز ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں تو غایت درجے کی احتیاط اور شدت موجود ہے کہ اس نے وقت آنے سے پہلے ہی اس فعل کو کر لیا، اس میں احتیاط اور شدت موجود ہے، حالانکہ فقہاء کرام نے اس روزے کو ناجائز لکھا ہے، یعنی اگر شعبان میں رمضان کا روزہ رکھ لیا تو یہ روزہ نہیں ہے، تو ایسا کیوں کہ یہاں پر تو شدت اور رعایت کا معنی موجود ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان کے روزے کے وجوب کا جو سبب ہے وہ اس مہینے کا موجود ہونا، شہود شہر، یہ اس روزے کے وجوب کا سبب ہے، قرآن فرماتا ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تو شہود شہر رمضان یہ روزے کے وجوب کا سبب ہے، اور شعبان کے مہینے میں رمضان کا روزہ سمجھ کر روزہ رکھنا یہ سبب کے آنے سے پہلے ادا کرنا ہے، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ سبب سے پہلے مسبب کا ادا کرنا ناجائز ہوتا ہے، اس لیے شعبان میں رمضان کا روزہ سمجھ کر روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ وَأَمَّا إِذَا صَامَ شَعْبَانَ بِظَنِّ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، لیکن اگر اس نے روزہ رکھا
شعبان کا رمضان کے گمان میں، فلا یجوز، تو یہ روزہ جائز نہیں ہے، لأنہ ادا قبل السبب، اس لیے کہ یہ ادا کرنا ہے سبب سے پہلے، اور سبب آنے سے پہلے مسبب کو ادا کرنا یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ وَإِنْ صَامَ شَوَّالَ بِظَنِّ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، اس کے ذریعے بھی ایک اعتراض کا اور جواب دیا۔ وہ اعتراض اور سوال یہ ہے کہ ادا جس طرح وقت سے پہلے جائز نہیں ہے، اسی طرح وقت کے بعد بھی جائز نہیں ہے، یعنی جیسے وقت آنے سے پہلے ادا صحیح نہیں ہوتی، ایسے وقت نکلنے کے بعد بھی ادا صحیح نہیں ہے، تو وقت کے بعد بھی ادا جائز نہیں۔ حالانکہ علماء احناف نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے، کسی انسان نے شوال میں رمضان کا روزہ سمجھ کر روزہ رکھا، کہاں؟ شوال میں، عید کے بعد، شوال میں رمضان کا روزہ سمجھ کر روزہ رکھا، تو باوجود اس کے کہ وقت کے بعد ہے، یعنی رمضان کے مہینے کے بعد ہے، لیکن یہ روزہ جائز ہے، یہ روزہ جائز ہے۔ تو ادا تو جس طریقے سے وقت سے پہلے صحیح نہیں ہوتی، ایسے وقت کے بعد بھی صحیح نہیں ہوتی، تو پھر یہاں پر وقت کے بعد، رمضان نکلنے کے بعد اگر اس نے شوال میں روزہ رکھا ہے تو یہ روزہ کیوں جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ شوال میں رمضان کا روزہ سمجھ کر روزہ رکھنا جائز ہے، اس وجہ سے جائز نہیں ہے کہ یہ ادا کی نیت سے قضا ہے، یعنی ادا کی اس نے نیت کی ہے اور اس نے رمضان کے روزے کی نیت کی، حالانکہ وقت نکلنے کے بعد ہے تو یہ قضا ہے، تو یہ روزہ جائز ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ ادا کی نیت سے قضا ہے، اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس لیے جائز ہے کہ یہ ادا کی نیت سے ادا ہے، ادا کی نیت سے ادا ہے، یعنی اس نے لفظ ادا کو ذکر بھی کیا ہے اور اس سے مراد بھی ادا لیا ہے۔ ہاں البتہ اس کے گمان میں خطا ہو گئی ہے کہ اس نے شوال کو رمضان سمجھ لیا ہے، اور یہ خطا معاف ہے، معافی کے قابل ہے، تو اب یہ جو روزہ صحیح ہے اس وجہ سے صحیح نہیں ہے کہ یہ ادا کی نیت سے قضا ہے، بلکہ اس وجہ سے صحیح ہے کہ یہ ادا کی نیت سے ادا ہے۔ ہاں خطا اس کے گمان میں ہے اور یہ خطا قابل معافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات اور قاعدے سے سمجھ لینا کہ نور الانوار کے بعض نسخوں میں لِأَنَّهُ ادا بنیت القضا ہے، لِأَنَّهُ ادا بنیت القضا، اور اس موجودہ کتاب میں بھی یہی ہے، عبارت دیکھ لینا قاعدے سے، لِأَنَّهُ ادا بنیت القضا، جبکہ بعض نسخوں میں عبارت یہ ہے لِأَنَّهُ ادا بنیت الادا، تو اگر لِأَنَّهُ ادا بنیت الادا یہ دیکھا جائے کہ اس وجہ سے یہ روزہ صحیح ہے کہ ادا ہے ادا کی نیت سے، تب تو بات بالکل صاف ہے کہ ادا کی نیت سے ادا ہے، اس نے مراد بھی ادا لیا اور ذکر بھی ادا کا کیا، لیکن جو موجودہ لکھا ہوا ہے اس موجودہ کتاب میں لِأَنَّهُ ادا بنیت القضا، تو اب اس میں تو لفظی معنی یہ ہوگا کہ اس وجہ سے صحیح ہے کہ وہ ادا ہے قضا کی نیت سے، ادا ہے قضا کی نیت سے، تو اس صورت میں اس نسخے کے مطابق اب قضا سے مراد ادا ہوگا، یعنی یہاں پر جو لکھا نا بنیت القضا، اس قضا سے مراد ادا ہوگا، اس لیے کہ بیٹا ابھی آپ نے پڑھا قضا کا استعمال ادا میں کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، قضا کا استعمال ادا میں کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، کثرت کے ساتھ، اس لیے قضا کو اب ادا کے معنی میں لیا جائے گا، اور اب لِأَنَّهُ ادا بنیت القضا، اور قضا ادا کے معنی میں، تو معنی وہی ہوگا، اس لیے کہ یہ ادا ہے قضا کے معنی۔ وَإِنْ صَامَ شَوَّالَ، اور اگر اس نے شوال کا روزہ رکھا بِظَنِّ أَنَّهُ مِنْ رمضان، اس گمان سے کہ رمضان کا ہے، یجوز، تو روزہ تو جائز ہے، لا لِأَنَّهُ قضا بنیت العطا، اس وجہ سے نہیں کہ یہ قضا ہے ادا کی نیت سے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ قضا ہے ادا کی نیت سے، بل لِأَنَّهُ ادا بنیت القضا، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ ادا ہے قضا، اور قضا ادا کے معنی ہے، تو ادا ہے ادا کی نیت سے۔ وَإِنَّمَا الْخَطَأُ فِي ظَنِّهِ، اور خطا اور غلطی اس کے گمان میں ہے،
وہو معفو، اور یہ قابل معافی ہے، قابل درگزر ہے، اس لیے اس خطا کا اعتبار نہیں کیا جائے۔